ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوست و ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو بھی دین کی طرف، اسلام کی طرف ہدایت دینا چاہتے ہیں، ظلمت کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی نورانیت کی طرف لانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے دین کی سمجھ اور دین کی فہم عطا فرماتے ہیں اور تفقہ عطا فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے اور بندی کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جس بندے اور بندی کو دین کی توفیق مل گئی تو اب اس کو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس دین سے اس کو نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ توفیق خدا کی طرف سے ملی ہے، جذبہ اور شوق اپنے اندر سے جاگ اٹھا ہے دین پر چلنے کا، دین پر مرنے کا، دین پر جمنے کا، تو اب اس کو پوری دنیا مل کر اس دین سے، اس صحیح راستے سے اس کو
ہٹا نہیں سکتی، اگرچہ ہٹانے کی پوری دنیا اس کو کوشش کرے کہ وہ دین سے ہٹ جائے، ایمان سے ہٹ جائے، تو یہ اللہ کا موحد بندہ، مومن بندہ، مومن بندی یہاں تک اپنے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میری جان کٹ جائے، میرا مال لٹ جائے، میری جائیداد ختم ہو جائے، ہر طرح کا نقصان پوری دنیا مل کر ہمیں ایمان سے، دین سے ہٹانے میں کوشش کرے، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم ایمان اور دین کے راستے کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ سوچتا ہے مومن بندہ، اس کی سوچ ہی ایسی ہوتی ہے۔ ان کے سامنے دنیا چاہے کتنی حسین و جمیل بن کر آ جائے، خوبصورت بن کر آ جائے، دنیا کی طاقتیں اس کو لالچ دلائیں، اس کے دل میں حرص پیدا کریں کہ تجھے اتنی دولت دیں گے، اتنا مال دیں گے، یہ چیزوں سے تجھے نوازیں گے، بس تجھے ایک کام کرنا ہے، وہ ایک کام یہ ہے کہ تو دین سے ہٹ جا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ۔ تو ان کی زبان سے فوراً نکلتا کہ پوری دنیا کی طاقتیں، زمین کے اندر کے خزانے میرے قدموں میں بھی بغیر سوال کیے بھی آ گئے، تو میں ان چیزوں کو، ان خزانوں کو، ان دنیا کی طاقتوں کو ٹھوکر ماروں گا، اس کو میں اپنے پیروں کے نیچے رکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ کیوں کہ میرے پاس خدا کا دین اور نبی کا لایا ہوا اسلام میرے پاس دنیا و مافیہا کی تمام طاقتیں اور تمام خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ میں لات مار دوں گا، ٹھوکر رکھ دوں گا اس کو، یعنی اس کی طرف میں پلک بھی نہیں جھپکوں گا۔ یہ ایمان، یہ جذبہ، یہ شوق جب اندر پیدا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تب چل کر اللہ کی مددیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موحد بندہ، مومن بندہ، کامل یقین رکھنے والا جب اس طریقے کی صفات، اس طریقے کی اس کے اندر جو ہے اسلام اور ایمان پر مر مٹنے کا جذبہ آتا ہے، تو اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ کھا پی کر، عیش و آرام کے ساتھ رہ کر، انجوائے کر کے، نفسانی خواہشات کو پورے 99% نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کرتا ہوا اللہ سے دعا کر رہا کہ اللہ تو مدد فرما، نہیں آئے گی مدد۔ خواہشات پر نفس کے چل رہا ہے، بات نفس کی مان رہا ہے، دعا رب سے کر رہا ہے۔ رب کہے گا، رب اگر تیری دعا سننا ہے، رب اگر تیری مدد کرنا ہے، تو تو سب سے پہلے نفس کو چھوڑ دے، خواہشات کو چھوڑ دے، پھر دیکھ رب تیری کیا نہیں کرے گا۔ اللہ کر کے دکھایا ہے اور دکھائے گا بھی آج بھی۔ شرط یہ ہے کہ ہم کو بھی ان صحابہ جیسا ایمان پکا کرنا ہے، تازہ کرنا ہے، کامل یقین ان صحابہ جیسا ہم کو بھی بنانا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ ان لوگوں جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائے۔ کون وہ لوگ سے مراد کون؟ وہ لوگ سے مراد کون؟ اللہ فرمائے کہ تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی جیسے جو لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔
جیسا ان کے ایمان میں پختگی تھی، جیسے ان کے ایمان میں مضبوطی تھی، جیسے ان کے یقین ایسے جمے ہوئے تھے یقین پر، اپنی جگہ سے پہاڑ تو ہل سکتا تھا لیکن یہ لوگ یقین اور ایمان سے ایک پلک کے برابر بھی ہٹ نہیں سکتے تھے، ایسا کامل یقین تھا۔ ہم کو بھی اللہ یہی دعوت دے رہا کہ تم بھی انہی کے راستے پر آؤ، انہی کے جیسا یقین بناؤ۔ اب جب دیکھو تم مانگو میری مدد کیسے آئے گی، دیکھو تو مانگ کر تو دیکھو میری مدد آئے گی ضرور، لیکن تمہارا ایمان ہی پکا نہیں ہے، تمہارا یقین ہی سچا نہیں ہے، تم خود پکے مومن نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی مدد ایسے ہی چپکے ہوا میں نہیں آئے گی، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینا پڑتا ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، آل اولاد کی قربانی، خواہشات کی قربانی، نفس کی قربانی، شیطان کی قربانی، ساری چیزیں دینے کے بعد ہی اللہ ہم کو نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ کے ایمان کی بات آئی تو ایک صحابی کا واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ ان کے اسلام کے اوپر جذبہ، ایمان کا شوق، دین پر مر مٹنے کا ان کے اندر کیسا جذبہ تھا، اور انہوں نے کتنی تکالیف اور کتنی ٹھوکریں کھا کر ایمان میں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن ذوالبجادین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی اللہ تعالی، بڑا دردناک قصہ ہے، واقعہ ہے، بہت لمبا ہے، مختصر یوں میں شارٹ میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے اس قصے کو سن کر، ان کے اس واقعے کو سن کر ہمارا جذبہ ایمان بھی جاگ اٹھے، ہمارے دل کے اندر ایمان اور اسلام کی چنگاری سلک جائے اور دل ایمان کی نورانیت سے منور ہو جائے، اور اس منور والے روشنی والے راستے کے اندر ہم چلنے لگے۔ اسی روشنی میں خدا نظر آئے گا، نبی نظر آئے گا، خدا کی توحید نظر آئے گی موحد کو، نبی کی رسالت نظر آئے گی نبی کی امتی کو۔ حضرت عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے، کھیل کود کی عمر تھی، ایک دم چھوٹے، رہنے کی عمر تھی۔ اس وقت ان کے والد بزرگوار انتقال ہو گئے بچپن میں۔ باپ کا سایہ جب سر سے اڑ گیا تو ان کی پوری زندگی، بچپن سے لے کر جوانی تک، ان کی پوری زندگی کی کفالت ان کے چچا نے سنبھالا، اور ایسے ان کی کفالت فرمائی کہ عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ ان کے ابا نہیں ہیں، بلکہ باپ کی جو شفقت بیٹے کو ملنا چاہتی تھی وہ شفقت ان کے چچا حضرت عبداللہ ابن ذوالبجادین کو عطا فرمایا۔ وہ رحم دلی، وہ پیار، وہ محبت، وہ ساری تمام چیزیں ایک چچا ہونے کی نسبت سے، ایک بھتیجا ہونے کے رشتے سے چچا نے ان کی پوری جو ہے کفالت فرمائی۔ جب جوانی کی دہلیز پر چڑھے، کچھ کام کاج کرنے کی عمر پہ پہنچے، ان کے لیے باغیچہ دے دیا، اونٹ دیے، بکریاں دیے، بہت ساری چیزیں ان کو عطا فرمایا کہ تو اس پر پل اور اس پر کما، یہ ساری چیزیں، تمام چیزیں دے کر رکھا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پورے عرب کے اندر، پوری عرب کنٹری کے اندر توحید کی صدائیں گونجنے لگیں، ہر طرف توحید کی صدائیں گونجنے لگیں، ایک اللہ کی دعوت ہر طرف پھیلنے لگی۔
اور حضرت عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ کے لوح قلب پر جو صاف تھا، شفاف تھا، کچھ توحید اور رسالت کی کرنیں پڑی، ان کے دل پر دل اثر لیا کہ یہ نبی ہے، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، میرا دل اس کو قبول کرتا ہے، کیوں نہ میں نبوت کے قدم بوسی میں جا کر اسلام کو جو ہے میں مان لوں، ایمان کے اندر میں داخل ہو جاؤں۔ دل بیتاب تھا، دین مبین کی صداقت کے لیے ان کا دل چمک اٹھا، جذبہ شوق ابلنے لگا، لیکن ڈر تھا، خوف تھا اپنے چچا کا کہ اگر میں ظاہر کر دوں کہ میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں، دین میں آنا چاہتا ہوں، محمد کے لائے ہوئے دین پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں، میرے چچا کو پتہ چل جائے تو میری خیر نہیں رہے گی۔ لیکن صبر کی بھی ایک انتہا رہتی ہے، صبر کی بھی ایک حد رہتی ہے۔ چند دن گزرے، چند مہینے گزرے، چند سال گزرے، دل کے اندر جذبہ تھا، شوق تھا کہ اسلام میں آؤں، لیکن خوف چچا مجبور کر کے رکھا تھا کہ یعنی چچا کا خوف ڈر ایسا بیٹھ گیا تھا کہ میں اگر ظاہر کروں تو میری خیر نہیں، میں بچ نہیں سکتا، پھر میں محروم ہو جاؤں گا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے پھر مکے کی طرف چلے 10,000 صحابہ کے ساتھ، اسلام کے سپاہ سالار، اسلام پر جان نثار کرنے والے، نبی کے ایک اشارے پر اپنے جانوں کو کٹانے والے، اپنے گھروں کو چھوڑنے والے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے والے، دنیا و مافیہ کی دولت کو لات مار کے جو ہے پھینکنے والے صحابہ جب مکے کے اندر داخل ہوئے، امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہوئے، کسی کو کوئی ذرہ برابر بھی جو ہے نقصان نہیں پہنچا۔ 10,000 صحابہ کا لشکر جب مکے کے اندر داخل ہوئے، قریش مکہ تلوار چھوڑ کر آپس میں جو ہے صلح کے لیے، معاملے کے لیے آگے بڑھے اور کہہ دیا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ اب نبی اور نبی کے صحابہ کا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ تب یہ آوازیں پوری دنیا کے اندر پہنچنے لگی، گونجنے لگی کہ مکہ فتح ہوا، اب اسلام کا غلبہ ہوگا۔ کیوں؟ مکہ محمد اور محمد کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں میں چلا گیا ہے، امن اور شانتی کے ساتھ، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، بغیر جنگ کے فتح مکہ حاصل کیا۔ اب یہ عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اور شوق بڑھنے لگا، اور ان کا جذبہ جاگنے لگا، ان کے اندر امنگیں بڑھنے لگی، تمنائیں ظاہر ہوئی۔ اب ڈر ختم ہو چکا تھا، کیوں؟ اب غلبہ اسلام کو ہے، اب ڈرنا کسی کو نہیں ہے، بس خدا کو ڈرنا ہے، نبی پر ایمان لانا ہے۔ نہ میں چچا کو ڈروں گا، نہ خاندان کو ڈروں گا، نہ مال مجھ سے لٹنے کا خوف ہے، نہ مجھ سے جائیداد لٹنے کا خوف ہے۔ اب تو میں ظاہر کروں گا اپنے چچا کے سامنے جا کر کہ میں محمد پر کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہوں۔ اور دل میں ایک اچھا گمان لیے تھے کہ اب تو فتح مکہ ہوا، اسلام کا غلبہ ہوگا، شاید کہ میرے چچا کے سامنے جا کر میں ظاہر کروں کہ چچا محترم، میں اس طرح ایمان میں آنا چاہتا ہوں، اسلام لے آ کر آنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے چچا کا دل بھی نرم ہو جائے، میرے چچا بھی جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے، ہم دونوں مل کر اسلام کے پرچم کو لہرائیں پوری دنیا کے اندر، ایک اچھی امید لے کر، ایک شوق کے ساتھ، مسلمانوں کی جیت دیکھ کر، مکے کی فتح کی جیت دیکھ کر ان کے اندر شوق پیدا ہوا، جوش آیا۔ گئے چچا کے پاس، ادب کے ساتھ بیٹا، چچا محترم آپ کہیں اور برا نہ مانے تو ایک بات میں اپنے دل کی تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا کہ بیٹا رکھ، میں تیرا چچا ہوں، باپ کا بدل ہوں۔ چچا باپ کا بدل ہوتا ہے، خالہ
ماں کا بدل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کا ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کا ہے۔ تو بیٹے بتا کیا بات ہے، تیرے دل کی کیا آرزویں ہیں؟ اب تک تو پوری آرزویں تیری پوری کیا، اب ایک آرزو کیا ہو سکتی ہے کہ میں تیری نہ پوری کروں؟ بتا تیرے سے زیادہ کیا ہے، ظاہر کر تیری تمنا کیا ہے۔ چچا آپ خفا تو نہیں ہوں گے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ چچا نے فرمایا بیٹا اونٹ دیا، بکریاں دی، باپ دیا، کھیت دیا، جنگل دیا، آب و چشمے کا نہر میں نے تجھے دے دیا، تب میرے دل پر گرا نہ گزری، میں ناراض نہیں ہوا، اتنی سب کچھ تیرے لیے کیا، ناراض نہ ہوا، اب تیری چھوٹی سی بات پر میں ناراض کیسے ہوں گا؟ بتا۔ کہا کہ چچا نہیں، یہ لفظ ہی ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے، بتا تو بیٹا کیا ہے؟ فرمایا کہ چچا میں محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، محمد کے دین پر آنا چاہتا ہوں، محمد کا خدا وہ خدا میرا اور آپ کا ہے، اس خدا پر میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، زمین لرز گئی، غصہ اندر سے بھڑکنے لگا، چچا بے صبرے ہو گئے، کہا کہ بیٹا خفا ہو جا، یہاں سے نکل جا میرے دربار سے، تو میرے دربار میں رہنے کے لائق نہیں ہے، نکل یہاں سے، ہرگز تو میرے دربار میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر تو اسی بات پر جمع رہا، اگر تو یہی بات پر پکا رہا تو یاد رکھ تیرے مال میں چھین لوں گا، جو مال میں نے تجھے دیا، اونٹ بھی چھین لوں گا، بکریاں بھی لے لوں گا، یہاں تک فرمایا کہ تیرے جسم پر جو کرتا جو تو پہنا ہے وہ میری دین ہے، میں دیا ہوں، وہ بھی چھین لوں گا، اور جو تہمت لنگی کا کپڑا جو تو پہنا ہے، سطر کو چھپایا ہے، شرمگاہ کو چھپایا ہے، وہ بھی میں چھین لوں گا، برہنہ ذات تجھے کر کے چھوڑوں گا، تجھے پوچھنے والا پرسان حال کوئی نہیں رہے گا۔ بس اتنا کہنا تھا، اور جذبہ بھڑکنے لگا، ایمان کی چنگاری اور بھڑکنے لگی، یہاں شیطانی غصہ بھڑکا، یہاں ایمانی جذبہ بھڑکا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کی چنگاری کامیاب ہوگی یا شیطان کا غصہ چچا کے درجے میں تھا یہ کامیاب ہوگا۔ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چچا سے کہا کہ چچا میں تمہیں باپ کا درجہ دیتا ہوں، ادب کرتا ہوں، لیکن تب آپ نے یہ جملے اپنی زبان سے نکالے، مال چھین لوں گا، زر چھین لوں گا، گھر چھین لوں گا، باپ چھین لوں گا، تمام چیزیں چھین لوں گا، یہاں تک کہ کرتا اور تہبند بھی چھین لوں گا۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اگر میں اسلام کے لیے یہ ساری چیزوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن رب کعبہ کی قسم میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارا مال چھوڑ سکتا ہوں، تمہارے اونٹوں کو چھوڑ سکتا ہوں، ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، اب میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسلام کے لیے میں یہ ساری قربانیاں دے سکتا ہوں۔ تمہیں تمہارا مال مبارک، تمہیں تمہاری اونٹیں مبارک، تمہیں تمہاری آب و جار مبارک، تمہارا گھر مبارک، ہر چیز تمہیں مبارک، مجھے نبی کی غلامی مبارک، مجھے نبی کی غلامی میں وہ مزہ ملا، تمہارے اونٹوں کے چرانے میں مجھے مزہ نہ ملا۔ مجھے نبی کی غلامی میں وہ مزہ ملا جو بکریوں کے چرانے میں مزہ ملا، مجھے نبی کی غلامی، رب کی غلامی میں وہ مزہ مل رہا ہے، مجھے تمہاری مال و دولت کمانے اور جمانے میں وہ مزہ نہیں مل رہا۔ بس یہ کہہ کر کرتا نکال دیا، تہمت بھی نکال دیا، بکریوں کو واپس کر دیا، اونٹوں کو واپس کر دیا، تمام چیزوں کو واپس کر دیا، چل کر نکل پڑے اپنے گھر کی طرف، اور دہلیز پر پہنچے اپنے گھر کے پاس۔ ماں امی محترمہ ان کی گھر کے اندر تھی، دستک دیا، دینے کے بعد ماں دروازے پر آتی ہے، آ کر کہنے لگتی ہے کہ کون؟ کہ ماں تیرا بیٹا ہوں۔ ماں جب دروازہ کھولتی ہے دیکھتے ہیں کہ بیٹا ننگا ہے، برابر زاد ہے، دیکھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زاروں قطار رونے لگتی، کہتے بیٹا یہ حالت تیری کیا معاشرہ ہے؟ کہا کہ ہاں ماں میں نے موحد بن گیا، توحید پر آ گیا، نبی کی رسالت کو قبول کیا، اب
مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے. یہ ہوتی ہے موحد کی صفات، جو اپنی میدان کے اندر کہ دنیا کو ٹھوکر پر رکھ کر لات مار کے تو اڑا سکتا ہے مومن، لیکن خدا کی توحید اور نبی کی رسالت کو کبھی گرا گزرنے نہیں دیتا. یہی حال عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ کا تھا. انہوں نے دنیا کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، بکریوں کو چھوڑا، اونٹوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، یہاں تک کہ جسم پر کرتا تھا اس کو بھی اتار چھوڑا، تہبند تھی اس کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے لیے، نبی کے لیے. اس کے بعد ماں سے سارا قصہ سنایا. اب ماں پوچھنے لگی کہ بیٹا بتا اب تو کرنا کیا چاہتا ہے، ارادہ تیرا کیا ہے؟ فرمایا کہ اب کچھ بھی نہیں، شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا چاہتا ہوں، ان کے دربار میں جانا چاہتا ہوں. مجھے بس جسم چھپانے کے لیے کپڑا چاہیے، کمبل چاہیے، بس وہ مجھے دے دو. نہ مجھے مال و سر کی ضرورت ہے، نہ مجھے گھر و دار کی ضرورت ہے، مجھے تہبند یا لنگی یا کپڑا دے دو. ماں اندر سے گئی، دل کمبل لا کر لے بیٹا لے لے، تو بیٹے کو دے دی. بیٹا اس کپڑے کو جو ہے حضرت عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کپڑے کو پھاڑا، ایک کپڑا جسم کے اوپر کے حصے میں ڈالا، دوسرا کپڑا نیچے تہبند کی شکل میں باندھ دیا، جیسا کہ مکے میں حج اور عمرہ کرنے والے ڈالتے ہیں دو کپڑے، ایک کپڑا اوپر ایک کپڑا نیچے. اس طرح پھاڑ کر ایک کپڑے سے اوپر کی جسم کو چھپایا، ایک کپڑے سے نیچے کے شرمگاہ کو صدر کو چھپایا، چھپا کر نکل گئے مدینے کی طرف سفر کر کے. مدینے کی طرف سفر کر کے چلے. دور کا راستہ تھا، گرد و غبار تھی، دھوپ تھی، ریت تھی، پہاڑات تھے. ساری تکلیفوں کو مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آخر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہنچ گئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارکہ کے اندر تھے. اتنے میں خبر ملی کہ کوئی مسافر آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسافر کوئی مہمان آتے تو فوراً گھر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے، چاہے وہ کسی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، نبی کو ماننے والا ہو یا نبی کو نہ ماننے والا ہو، نبی آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے تھے، اس کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کرتے تھے، اس کے لیے بستر بچھا کر اس کو کہتے کہ یہاں پر آپ آرام کر لو، صبح اٹھ کر اپنے منزل کی طرف چلے جانا. یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق. وہ شخص کھڑا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک گرد و غبار سے لدا بدا آدمی جو جسم پر مٹی بھری ہوئی ہے، بال برابگندہ ہو چکے ہیں، کیونکہ سفر تھا، گھر نہیں تھا، دار نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ دیے تھے، چچا کا سہارا بھی ختم، چچا کے جو ہے تمام آشائش وہ آرائش بھی ختم، اب اکیلے چل پڑے ہیں، اکیلے چل پڑے ہیں خدا کے اس راہ میں. بس خدا اس اکیلے چلنے والے کو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. خدا اس بندے کا ہو گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ بھئی کون ہے؟ فرمایا کہ مسافر ہوں، محمد کے دیدار کا متمنی ہوں، بس در پر آیا ہوں کہ جس در سے کوئی ہاتھ خالی نہ لوٹا ہے نہ لوٹے گا، بس میں اس در کے متمنی، اس دیدار محمد کا دیدار کرنے کے لیے. سارا قصہ سنایا. نبی نے پوچھا کہ کون، کیا، کیسا، تو سارا ماجرا شروع سے آخر تک اللہ کے نبی کو حضرت عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر آنسو آنے لگے، رخسار مبارک بھیگ گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی. کہا کہ عبداللہ یہ حالت، اس نبی کے لیے تم سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو، اس خدا کے لیے تم سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو. اب یہ نہ سمجھنا کہ تم اکیلے ہیں، تمہارے ساتھ یعنی عبداللہ بن ذوالجبابین کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہے. اب پوری دنیا ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ کوئی فرق پڑنے والا نہیں، تو اکیلا نہیں ہے، اب تیرے ساتھ محمد ہے.
یہ کہہ کر صحابہ کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارا ساتھی ہے، اب اس کو تم صفہ کے مدرسے میں داخلہ لے لو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی کے زمانے میں ایک مدرسہ قائم ہوا جو سب سے پہلا مدرسہ ہے پوری دنیا کے اندر۔ ابھی بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روضہ مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس ہے، اس کے سیدھے طرف ریاض الجنہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کے پیچھے کی طرف لیفٹ سائڈ میں ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اس چبوترے کا نام صفہ کا چبوترا ہے۔ اس چبوترے کو اللہ کے نبی اور صحابہ مل کر بنائے تاکہ لوگ جو نئے نئے ایمان میں داخل ہو، اسلام میں آئے، ان کے لیے ایک مدرسہ ہو، ان کی نماز صحیح ہو، ان کی قرآن صحیح ہو، ان کے عقائد صحیح ہو، ان کے مسائل صحیح ہو، ان کے دنیاوی مسائل حل کیے جائیں، دینی مسائل حل کیے جائیں۔ ہر مسئلہ یہاں صفہ کے چبوترے پر حل ہوتا تھا، جس کا نام تھا صفہ کا چبوترا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو صفہ کے چبوترے میں لے لو۔ جب انہوں نے اس کے اندر داخل ہو گیا، سنیے جذبہ کیسا تھا، قرآن سیکھنے کا شوق کیسا تھا، قرآن پڑھنے کا شوق کیسا تھا۔ قرآن سیکھ لیا چند دنوں میں، حالانکہ پوری زندگی قرآن سے واسطہ نہیں، تعلق نہیں، لیکن جب اللہ نے چاہا توفیق دی، نبی کے در پہ آ کر گرے، کہا کہ میں توحید کو قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، کہا کہ میں رسالت کو قبول کرتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس در کا گدا ہوں، اس در کا فقیر ہوں، اب مجھے کوئی در نہیں چاہیے، میں یہیں پر جیوں گا، یہیں پر مروں گا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا سوچنا، میرا ارادہ کرنا، میری نیت کرنا، سب کچھ یہیں سے ہوگا۔ یہ کہہ کر قرآن سیکھنا شروع کر دیے۔ چند دنوں کے بعد قرآن سیکھ لیے، اس کے بعد قرآن پڑھنے کا شوق ایسا بڑھا کہ زور زور سے قرآن پڑھتے تھے۔ شوق اتنا بڑھ گیا کہ میں قرآن آہستہ نہیں پڑھوں گا، زور زور سے پڑھوں گا۔ اس طرح کا معاملہ چند دن تک چلا۔ بعض صحابہ نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ عبداللہ ابن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ زور زور سے قرآن پڑھنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ذوالبجادین زور زور سے قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، ہمیں نماز میں ڈسٹرب ہوتا ہے، ذرا آپ عبداللہ ابن ذوالبجادین کو کہیں کہ قرآن آہستہ پڑھے۔ سنیے کان کھول کے نبی کے الفاظ کیا تھے، عمر کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام ہے ایمان میں جو آئے اس کا مقام نبی کے پاس، اللہ کے پاس کیسا بڑا عظیم الشان، بڑا مرتبے والا بن جاتا ہے۔ سنیے کان کھول کے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر قریب آؤ۔ عمر نے قریب آئے، فرمایا کہ عمر خدا کی قسم اس اللہ کے بندے کو نہ چھیڑو، اس اللہ کے بندے کو نہ چھیڑو۔ کیوں؟ اس نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ کر یہاں پر آیا ہے، اس کو جانے دو، پڑھنے دو، تم کو ڈسٹرب ہونے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے قرآن پڑھنے کو تم مت روکو۔ وہ زور سے تو پڑھ لے، آہستہ تو پڑھ لے، تمہاری نماز میں بھی خلل ہو جائے، لیکن اس کو کچھ نہ کہو۔ وہ خدا اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اس کے دل آزاری نبی کے در پر نہیں ہوتی، نبی کے در پر کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی، سب کے دل جیت لیے جاتے تھے۔ اس طرح کا مقام اللہ نے دین و اسلام پر مر مٹنے والوں کا مقام اللہ نے ایسا بلند کیا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں نہ اسلام پسند ہے، نہ ہمیں ایمان پسند ہے، نہ ہمیں نبی کے طریقے پسند ہیں، نہ اللہ کی توحید ہمیں پسند ہے۔ ہمیں تو یہودیوں کا کلچر پسند ہے، نصارہ کا جو ہے تمدن پسند ہے، ہماری تہذیب یہودیوں کی، ہمارے جو ہے کردار، رفتار، گفتار، چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، دیکھنا، پہننا، بولنا، سننا، ساری چیزیں یہودیوں کی غلامی میں آ گئے، ہمارے مغربی تہذیب میں آ گئی۔
اب نبی کی چاہت کہاں، خدا کی محبت کہاں؟ یہ صحابہ بھی دیکھو، حضرت عبداللہ ابن خزافہ کو سنا آپ نے گزشتہ جمعہ، کیسا ایمان تھا، استقامت کیسا تھا، پہاڑ کو ٹل گئے، پہاڑ ریزے ہو گئے، لیکن یہ اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ رہے۔ روم کا بادشاہ پیشانی پر بوسہ کرنے کے لیے مجبور کیا، انہوں نے ساتھیوں کی رفاقت کی حکمت میں پیشانی کو بوسہ دیا تاکہ وہاں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اس طرح سے جو ہے دین کو پھیلایا جاتا ہے، اس طرح دین کو بچایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے طرف سے ہمارے تمدن کو دیکھ کر، ہمارے کلچر کو دیکھ کر غیر بھی شرما جاتے ہیں کہ ہم تو ان سے بہتر ہیں۔ ہمارے بچوں کا کلچر کیا ہے، ہمارے بچوں کی زبان پر کیا نکل رہا ہے، ہمارے بڑوں کی زبان پر کیا نکل رہا ہے۔ ہمارے بچے کم سی عمر میں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر قرآن کے ورقوں کو پلٹانا تھا، لیکن آج ہمارے چھوٹے پیدا ہوتا سو بچہ بھی سیل فون کی دنیا گھما رہا ہے۔ جب تک موبائل فون ہاتھ میں نہ ملے سکون دل کو نہ ملے، جب موبائل ہاتھ میں ملے تو دل کو سکون ملے، تو قرآن گئے کچرے میں، نعوذ باللہ۔ کون چھینے والا ہے، کون اٹھانے والا ہے قرآن؟ نہ ماں باپ کو فکر، نہ بچوں کو فکر۔ وہ صحابہ کی زندگی پڑھو، صحابیات کے واقعات گھروں میں پڑھاؤ، تب ایمان ہمارے عورتوں کا بھی جاگے گا، ان کے جو ہے جذبے ایمانی میں اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی ایمان کے اندر، زیادت ہوں گی ایمانا، کہ تمہارے ایمانوں میں بڑھوتری کرو، کمی نہ کرو۔ یہ اللہ قرآن میں 11ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کے آخری آیتوں میں فرما رہا ہے، تمہارے ایمان میں زیادتی کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں ایمان کو دفن کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں ہم لگے ہیں، غیر نہیں لگے ہیں اسلام کو ختم کرنے میں۔ ہم مسلمان تلے ہوئے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے۔ آج اسی لیے حالات پوری دنیا کے اندر بد سے بدتر ہو رہے، وہ ان کے حرکت نہیں، وہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، غلط ہم ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ظالم دشمن ہر طرف ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے، مسجدوں پر قبضے کر رہا ہے، مدارس پر قبضے کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے مدارس کو چھوڑ دیا، مکاتب کو چھوڑ دیا، مکتبوں میں بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیا، وہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو چکا۔ صبح سے لے کر شام تک اسکول کی فکر اپنے بچوں کی، شام ہوئی اسکول سے آئے ٹیوشن کی فکر اپنے بچوں کی، لیکن کبھی خدا کی قسم باپ بھی نہیں سوچا، ماں بھی نہیں سوچی کہ میرے بچے مسجد کو مکتب جا رہے کہ نہیں جا رہے، بھیجنا کہ نہیں بھیجنا۔ یہ میری ذمہ داری ہے ماں باپ کی، میں بھیجنا ہے قرآن پڑھنے، صرف قرآن پڑھنے نہیں، میرے بچوں کے عقائد سدھر جائے، میرے بچوں کے مسائل سدھر جائے، ہر چیز میرے بچوں کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ یہ ماں باپ فکر کرنا چھوڑ دیے۔ آج ہر طرف دیکھو مکاتب کمزور ہیں، بلکہ بعض جگہ پر مکاتب ہی نہیں ہے۔ تب مکاتب نہیں ہے، مدارس نہیں ہے، تو پھر یہ صحابہ کی قربانیاں بچوں میں کیسے آئیں گی؟ ہم کو تانا دینا تو آتا ہے، تانے دینے بہت آتے ہیں، ہم کو آسان ہے کام تانا دینا۔ مولوی صاحب اچھے نہیں، مولوی صاحب پڑھاتے نہیں، مولوی صاحب صحیح نہیں، ہم تنخواہ دے رہے ہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صرف مولوی صاحب پر ہے قوم کی ذمہ داری، تم پر نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے۔ پیدا مولوی صاحب کیا ہے، ماں باپ کیے ہیں، کون کیے ہیں؟ ذمہ داری کس پر ہے؟ بچوں کے عقائد بگڑ رہے ہیں، غیروں کے تمدن میں، غیروں کے رنگ میں بچے رنگ رہے ہیں، غیروں کے تہوار میں بچے پل رہے ہیں، زبانوں پر گالی گلوچ ہے، زبانوں پر خدا اور رسول کے دشمنوں کا نام ہے، پھر بھی اس کی فکر نہیں ماں باپ کو، بس تانا اٹھا کو رکھ دیے سر پر مولوی صاحب کے۔ اب مولوی صاحب جانے اللہ جانے، ہم تو مفت میں جو ہے بیڈ شیٹ اوڑھ کے سو جائیں گے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، اولاد کے تعلق سے ماں باپ کو سوال ہوگا، غلاموں کے تعلق سے رعایا کو سوال ہوگا، نوکروں کے تعلق سے آقا و مالکوں کو سوال ہوگا۔ سب کی ذمہ داری ہے۔
بچپن سے صحابہ کی زندگیاں پڑھو، بچپن میں کیسی تھی، جوانی میں کیسی تھی، بڑھاپے میں کیسی تھی، ان کا جذبہ کیسا تھا، عورتوں میں جذبہ کیسا تھا، بچوں میں جذبہ کیسا تھا، بوڑھوں میں جذبہ کیسا، جوانوں میں جذبہ کیسا تھا، آج ہمارے اندر کیسا ہے۔ سوچ لیں گے تو ہم 0 رہیں گے، 1 پوائنٹ بھی نہیں ملے گا ہمارے اندر ایمان۔ تانے تو ملیں گے بہت بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے ملیں گے، نہیں، اس سے کام نہیں چلتا۔ میں اور آپ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ کے واقعات کو سنیں۔ ابھی عبداللہ ابن ذوالبجادین کا قصہ آپ نے سنا، ان کی شہادت کا قصہ ابھی دردناک ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، وقت نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد، حالانکہ میں فلسطین پر بولنے کے لیے آیا تھا آج، تاکہ اس کے حقائق تمہارے سامنے معلوم ہو جائے، اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، لیکن سب سے پہلے شوق ایمان تمہارے اندر لانا ہے، جذبہ ایمان ہمارے اندر آنا ہے، اس کے بعد ہی وہ سمجھ میں آئے گا۔ شوق ایمان نہیں رہے گا، جذبہ ایمان نہیں رہے گا، فلسطین کیا مکہ بھی ڈھا جائے تو ہم کو فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کرو، کتاب رکھو۔ آج کل تیلگو میں ہیں کتاباں، نہیں ہے تو آپ کو ہم کو بولو، ہم لا کے دیں گے۔ صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات لا کر دیں گے۔ روزانہ ایک واقعہ پڑھو، دیکھو انشاءاللہ گھروں کے اندر کیسی جو ہے ایمان کی ہوا چلے گی، اسلام کی کرنیں پھوٹنے لگیں گی، اور ہر طرف سے اللہ کی مدد کو ہم آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے؟ ہمارے مسجد کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسجد کا مکتب کمزور نہیں بلکہ بالکل ختم ہے۔